ہمارے آپ کے اور ہمارے پورے کالج کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب پروفیسر اکرم خان نیازی صاحب بھرپور کلام ہیں ان کے لیے. میں آپ کے اور ان کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. میں گزارش کرتا ہوں جناب سر اکرم خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے، لیکن ان کو یہاں پہ بلانے کے لیے آپ کی بھرپور تالیاں درکار ہے. پروفیسر صاحبان اور طلبہ، السلام علیکم. آج ہم جس موضوع پہ جہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے کشمیر ڈے. عزیز طلبہ، ہم مسلمانوں کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور ہماری روحوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی ہم نے کرنی ہے. اور ہماری جو زندگی ہے وہ قرآن پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. اس میں بیٹا آپ کی عمر ابھی چھوٹی ہے، جب آپ عمر کے مرحلے طے کرتے جائیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوتا جائے گا کہ زندگی ہے کیا. آج کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، پوری عالم کفر مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور مسلمان پریشان حال ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے. اور وجہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنی اسلاف کو چھوڑ دیا ہے. مسلمان جب سینکڑوں میں تھے، ہزاروں میں تھے، مضبوط تھے، لاکھوں میں تھے، مضبوط تھے. جب کروڑوں میں آئے تو کمزور اور محکوم اور مغلوب ہو گئے. وجہ کیا تھی کہ جو مسلمان تھے یا جو ہمارے آباء و اجداد تھے، ہم نے ان کے راستے کو چھوڑ دیا. ہم مغرب کے پیچھے چل پڑے، چاہے فیشن ہو، چاہے نظام زندگی ہو، چاہے نظریات ہوں، اور ذلت اور خواری ہمارا نصیب بن گئی. تو بیٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان قوم ایک عمارت کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے. یہ دنیاوی تکلیفیں جو ہیں یہ مسلمان کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ پریشانی، دکھ، مصیبت دے کر بھی آزماتا ہے، اور غلبہ اور فراخی اور خوشحالی دے کر بھی آزماتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے انسان کو دیکھنا کہ یہ کیا کرتا ہے، کیا اللہ کے رحمان کے راستے پہ چلتا ہے یا ابلیس اور شیطان کے راستے پہ چلتا ہے. تو یہ وجہ اور ہماری ذلت اور خواری کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رحمان کے راستے کو چھوڑا ہوا ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں. اور ہم جو لوگ، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ گلہ فضول قسم کا اللہ گلہ اور بےہودگی، بے حیائی اور مغرب کے پیچھے لگ کر بےہودہ فیشن پرستی یہی خوشی ہے. یہ خوشی نہیں ہے. دلی خوشی وہ ہے جو حقیقت آپ کے دل کو مطمئن کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کے ہوتی ہے. تو ہم کشمیر کے اپنے بھائیوں کا ساتھ اس طرح دے سکتے ہیں کہ ہم ایک اچھے پاکستانی بنے، اچھے مسلمان بنے. جب ہم اچھے پاکستانی اور اچھے مسلمان بنیں گے، حب الوطن بنیں گے، اپنے پاکستان کو، اپنے معاشرے کو، اپنے شہر کو، اپنے گھر کو مضبوط کریں گے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی بنیاد پر. جب پاکستان مضبوط ہوگا تو یقیناً ہم کشمیر کو پہلے سے کہیں زیادہ سپورٹ کر سکیں گے. جب ہماری معیشت اچھی ہوگی، جب ہماری عسکری طاقت زیادہ مضبوط ہوگی تو ہم اپنے کشمیر بھائیوں کا زیادہ اچھے طریقے سے ان کے بھائی ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں. تو جس شاعر مشرق علامہ اقبال کے خواب کے مطابق یہ ملک حاصل کیا گیا
اور اللہ کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا، وہی ہمیں نصیحت کر رہے ہیں جواب شکوہ میں کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو ہم جس طرف چلنا چاہیے اس طرف نہیں چل رہے، اور سازشوں کے ذریعہ میں اس اچھے طرف چلنے دیا ہی نہیں جا رہا۔ کہیں پہ مسلمانوں کے کسی ایک مسلک پہ حملہ کرا دیا جاتا ہے، کبھی کسی دوسرے پہ کرا دیا جاتا ہے، تاکہ یہ آپس میں باہم الجھے رہیں اور عالم کفر اپنے مفادات حاصل کرتا رہے۔ بیٹا آپ اپنا فرض ادا کریں اسٹوڈنٹ ہونے کا، اپنی سوچ کو اچھا کریں، آپس میں اخوت اور بھائی چارے سے رہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ایک مسلمان پوری دنیا میں چھا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صرف انتظار کر رہا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے کب ہیں، ہم بنتے کب ہیں مسلمان۔ اور زندگی بڑی آسان ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہم چلیں گے۔ ہر انسان سے بیٹا وہی پوچھا جائے گا جو اس کے دائرے اختیار میں ہے، کسی کا دوسرے کا وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ ہم اپنی ذات پہ اسلام اور حب الوطنی اور اچھا مسلمان ہونے کا یہ کیفیت طاری کرے، اگلے ہی لمحے خدا نخواستہ ہماری موت ہو جائے، ہم نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، ہمارے اہل و عیال نے بھی مرنا ہے۔ اگر ہم توبہ میں کی کیفیت سے گزر کر ہوں گے، توبہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے اور صدق دل سے کرتے رہنا چاہیے۔ اگلے لمحے ہماری موت آ جاتی ہے اور قبر میں ہم ایک مسلمان اور توبہ شدہ حالت میں موجود ہو تو وہ قبر بہترین ہے، اس دنیا سے بدر جہاں بہترین ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر دوزخ کی گھاٹیوں میں سے بھی ایک گھاٹی ہے اور جنت کی وادیوں میں سے بھی ایک وادی ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہوا سے خمسہ دیے ہیں، جسم دیا ہے، تو ہم اس جسم کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے حدود کے مطابق انجوائے بھی کریں، فکر بھی کرائیں، ہلہ گلہ کریں، میچز کھیلیں، گپ شپ کریں، تو یہ کرے، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کے ذمہ فرض ہے آپ کے والدین کی طرف سے، آپ کے معاشرے کی طرف سے، آپ کے ملک کی طرف سے، آپ کے دین کی طرف سے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں۔ پھر دیکھیں، کوئی انڈیا بڑا ملک نہیں ہے، یہی انڈیا ہے جس پہ ہزاروں سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور اس وقت حکومت کی ہے جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اب ہم کروڑوں میں ہیں اور ہم کبھی یو این او سے مدد مانگتے ہیں، کبھی کسی یورپ سے مدد مانگتے ہیں۔ کیوں مدد مانگتے ہیں؟ کیونکہ ہم کمزور ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، کہ وہ جنہوں نے کشتیاں بھی جلا دی تھی۔ فوج میں جب کہا گیا کہ جی آگے تعداد بہت زیادہ اور قلعہ بہت مضبوط ہے، وسائل کم ہیں، کسی نے کہا کہ اگر ہمیں پلٹنا پڑے تو ہم کس طرح پلٹیں گے؟ تو جب طارق بن زیاد کو یہ پتہ چلا تو اس نے کہا جی کشتیاں جلا دیں، تو کشتیاں جلا دی گئی۔ کسی نے کہا کہ جی یہ جلائی کیوں جا رہی ہیں؟ مشورہ دینے والوں نے دیا، تو اس نے کہا جی مسلمان کے سامنے تو جنت ہے، ہم نے شہید ہونا ہے یا فاتح ہونا ہے۔ تو پھر اتنی جواں مردی سے مسلمان لڑے کہ فاتح ہوئے، اور آج بھی جبرالٹر کے نام سے، طارق بن زیاد کے نام سے وہ بندرگاہ مشہور ہے۔ موسیٰ بن نصیر سپہ سالار تھے،